پروگرام میں اب آگے چلتے ہیں. اب جو ہماری مہمان ہیں وہ انتہائی خاص ہیں. ان کا کیا ذکر کریں, وہ ایک ذمہ دار شہری ہیں, وہ ایک ٹیچر بھی ہیں, وہ ایک رہنما بھی ہیں. جی ہاں, ہم بات کر رہے ہیں شیریں نقوی کی, جو ہمیں ایجوکیٹ کرتی ہیں. سگنل پر روڈ لین سے گاڑیاں آگے جائیں تو وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو سمجھا رہی ہوتی ہیں, ایجوکیٹ کر رہی ہوتی ہیں. اگر ذمہ داری سمجھتی ہیں, لوگوں کو احساس بھی دلا رہی ہوتی ہیں, اور کیونکہ خود ایک احساس ہے ساتھ ساتھ. اور اس طرح کر کے شہر کی صفائی کا معاملہ ہو تو میدان میں اتر جاتی ہیں. خود بچوں کے ساتھ مل کر بچہ بن کر صفائی مشن کرنا شروع ہو جاتی ہیں. والدین کے بچوں کے ساتھ رویے کی بات ہو, اگر ان کے کس طرح وہ ٹیمپرمنٹ اختیار کرتے ہیں, کیسے وہ بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, تو وہاں بھی بچوں کے حقوق کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہیں. یہ ہیں کون, ان کے اندر اتنا احساس ہے کیسے؟ آئیے ان کو ہم آج پروگرام میں دعوت دیتے ہیں اور آپ کے سامنے بھی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیریں نقوی صاحبہ. السلام علیکم شیریں صاحبہ, بہت شکریہ جی. آپ کو تو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, سلوٹ کرتے ہیں, جو آپ کام کر رہی ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہے. لیکن آپ کے حالیہ ویڈیو سے متعلق اگر بات کر لیں تو کیا مقصد ہے ان کے پیچھے؟ جی ہم وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا, اور اتنی سی بات پہ, اتنی چھوٹی ویڈیو پہ, یہ تو ہر شہری کا فرض ہے کہ کرے. ہم لوگوں نے ایک پروگرام شروع کیا اڑان کے نام سے, جس میں ہم پاکستانیت کا کوڈ, یعنی کہ جو کمپیوٹر چلتا ہے نا 0-1 پہ, بائنری پہ, اس طرح پاکستانیت کا ایک کوڈ ہے. تو شناختی کارڈ تو ہمیں مل گیا جو میری شناخت ہے, لیکن کارڈ سے شناخت نہیں بنتی, عمل سے بنتی ہے. پہچان کس سے بنتی ہے؟ عمل سے. تو اس کے لیے ہم نے پاکستانیت کا کوڈ بنایا ہے, یعنی پاکستان کے ہر حرف سے, پے الف, اس طرح ہم نے پوری لسٹ بنائی ہے, اور ہر ایک کے ساتھ عادات ہیں. ان ہر عادت پہ ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں, عام لوگوں میں جا کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ بھی شامل ہو. بس صرف یہ فرق ہے کہ کرسی سے اٹھنا ہے, دروازے تک جانا ہے, ہینڈل کھولنا ہے اور باہر نکل آنا ہے. جب ارادہ ہوگا تو یہ خود ہی ہو جائے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اس طرح آپ بچوں کے ساتھ صفائی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں تو لوگ کیا فیڈ بیک دیتے ہیں, کیا بولتے ہیں؟ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں روڈ پہ, جیسے ہم گئے صبح بہادر آباد, وہاں حلوہ پوڑی چل رہی تھی, تو انڈے بھی ٹوٹ رہے تھے, روڈ پہ چھلکے جا رہے تھے, اور لوگ جو بیٹھے کھا رہے تھے انہوں نے تو منہ پھیر لیا نا کہ یہ نہ ہمارے پاس آ جائے اور ہمیں کچھ بولے کہ آؤ صفائی کرو, تو وہ تو منہ پھیر لیتے ہیں. لیکن جب ہو جاتی ہے تو, بلکہ ابھی اسلام آباد میں ہوں, وہاں ایک پارک میں کر رہی تھی, جہاں واک کر رہی تھی, تو میں ساتھ ساتھ صفائی اٹھاتی جا رہی تھی, تو ایک صاحب اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھا, انہوں نے مجھے ایک لالی پاپ لا کے دیا. تو مجھے ابھی بھی جتنی میسیجز آئے ہیں وہ سب بڑے حوصلہ افزائی کے آئے ہیں, اور بہت سی تعریفیں ہوئی ہیں. حالانکہ میرے لیے ہر شہری کا کی یہ ذمہ داری, اس میں تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو بالکل ہی معمولی. اسی طرح جیسے ہم نے پاکستان کا ایکرونم بنایا, جو ہمارا کوڈ ہے, پے سے پاک, تو جیسے میں اپنے گھر کو پاک رکھتی ہوں, اس طرح میں اپنی سڑکوں کو, اپنے سارے شہروں کو, ہر جگہ پاک. الف سے انکساری, جب میری کمر میں لچک ہوگی تو پھر کہیں جا کے یہ پاکستان صاف ہوگا. کاف سے کام پسند, کام سے نہیں گھبرانا. میں نے جب فقیر کو کہتی ہوں کہ فقیر اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے, میں کہتی ہوں میں آپ کو جھاڑو لے کے دیتی ہوں, آپ ان دکانوں کے آگے جھاڑو ماریں اور پھر میں 100 روپے دوں گی, آپ اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی روٹی کھائیں. کہتا ہے میں مسلمان ہوں, بھنگی نہیں ہوں. تو ہم کام سے بہت گھبراتے ہیں. سین سے سچ بولیں گے, اپنے ساتھ بھی اور اوروں کے ساتھ بھی. تے سے تمیز و ادب, اور الف واپس سے اعتماد. ٹرسٹ کی شدید کمی ہے, چاہے وہ ماں باپ کے درمیان ہو, ماں باپ اور بچوں کے درمیان ہو. اور نون سے نعمت بنے, کسی کے لیے زحمت نہ بنے. تو ان کا اپوزٹ بھی ہے, پاک کا ناپاک ہوتا ہے, کام چور ہوتا ہے. ان کے اپوزٹ کریں تو اس کلچر سے ہٹ کے ہمیں جو بننا ہے, یہ پاکستانیت کا کوڈ ہے, جو پاکستان کو ایک پر عزت اور ایک پروگریسو تعمیری قوم بنائے گی, جو ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ بن جائے. تو اس میں کسی لیڈر کا کام صرف نہیں ہے, ہم سب اپنے دائرے اختیار کے لیڈر ہیں.
بالکل صحیح. شیر جی آپ بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں, لیکن ابھی ایک بچوں کے رویے کے حوالے سے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی گئی اور اکثر دیکھی جاتی ہیں. آپ نے اس میں بچوں کے حوالے سے کہ بچے کو انکار کر دیتے ہیں اور منع کر دیتے ہیں, کس طرح منع کرتے ہیں, کیا طریقہ ہونا چاہیے, وہ اس کی شخصیت پر کیا اثر ڈالتی ہے؟ سائیکالوجی نے ریسرچ سے بتایا ہے کہ جب 3 سال تک کا بچہ ہوتا ہے تو 50,000 دفعہ نا کا لفظ سنتا ہے اور صرف 3,000 دفعہ ہاں کا لفظ سنتا ہے. تو بڑا ہو کے وہ یہی کرے گا. ہمارے بچے کے اندر مرر نیورونز ہوتے ہیں, آئینہ. تو جو بڑے کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں وہی وہ سیکھتے ہیں, جو ان کے موت تک ان کے اندر رہتا ہے. تو والدین کو یہ ہدایت ہے, میں صرف یہ نہیں کہہ رہی کہ نہ کریں, دیکھیں نہ سمجھتا ہی نہیں ہے. وہاں میں آپ کو کہتی ہوں کہ اگلے 3 منٹ کے لیے یا 10 سیکنڈ کے لیے ایک گلابی ہاتھی کا نہ سوچیں. آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ گلابی ہاتھی آ گیا نا سر میں, حالانکہ اپنے زندگی میں گلابی ہاتھی نہیں دیکھا. بالکل ہمارا دماغ جو ہے, جی ایکسرسائز میں نے بالکل, ہمارا دماغ جو ہے وہ نہ کا لفظ نہیں سمجھتا. تو بچے کو جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ نہ کرو, تو وہ نہ نہیں سمجھ رہا, وہ کرتا جاتا ہے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ کرو. پھر ہم اوپر اس کے ایک مہر لگا دیتے ہیں کہ تم ضدی ہو, نکمے ہو, اور یہ لیبلز جو ہوتے ہیں یہ پوری زندگی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. والدین کو یہ ایڈوائز ہے کہ آپ نے اگر منع کرنا ہے تو منع کرنے کی جگہ یہ بتائیں کہ کرے کیا بیچارہ, یہ نہ کرے تو کیا کرے, آلٹرنیٹ تو بتائیں نا. نہ کہ لفظ کا استعمال ہی نہیں کرنا. اگر بچہ بجلی میں انگلی دے رہا ہے تو آپ اس کو یہ نہ کہیں یہ مت کرو, وہ کرتا رہے گا. آپ کہیں وہی اس کتاب میں دیکھو کتنا پیارا گھوڑا ہے, وہ بچہ خود ہی مڑ کے آپ کے سمجھ کے وہاں آ جائے گا. تو والدین نے نہیں کرتے, ڈائیورژن, ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے بچہ خوشی سے, خوف سے نہیں. خوف سے وہ اس کو زندگی بھر کے لیے ایمان ہم نکال دیتے ہیں اس کے اندر سے. اس میں ایمان ڈالیں یہ کہہ کے کہ تم کر سکتے ہو, تم کر سکتے. حالانکہ اردو نہیں سمجھ رہا, پنجابی پشتو کچھ نہیں سمجھ رہا, لیکن آپ کی آواز میں جو ہمت ہے وہ سمجھتا ہے, سمجھتی. واہ, بہت پیاری بات, بہت پیاری بات کی, بہت پیاری بات کی آپ نے کہ وہ واقعی میں نہ نہیں سمجھتا, اس کے لیے ڈائیورژن, اس کے لیے جو ہے اس کو. اب آپ نے ایک خودی پر جو آپ کی ایک ویڈیو ہے, واٹ از آئی, میں کون ہوں, ہم ایک بالکل میرے چھوٹے سے علم کے اس میں ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو بالکل پاک صاف ہوتے ہیں. کہتے ہیں مین از میڈ ان دی امیج آف گاڈ. تو میرے قریب الکریم, الحبیب, الرحمن, الرحیم تو ایک ہی ہے. ال کا مطلب مکمل. میں بھی رحم کر سکتی ہوں اور میں ظالم بھی ہو سکتی ہوں. میں گناہ بھی کر سکتی ہوں لیکن نیکی بھی کر سکتی ہوں. میں صبر بھی کر سکتی ہوں. میں یہ نہیں کہ وہ سارے جو کام ہیں وہ میں بھی کر سکتی ہوں, لیکن میرے اندر اس کا اپوزٹ بھی ہے. یہ میری خودی ہے. اب پوری زندگی کا سفر جو ہے وہ اس خودی کو کس آواز کو آپ نے سنا ہے, یہ سننا ہے, اس آواز کو اپنا حکمران بنانا ہے اور اس کے ڈسپلن پہ چلنا ہے. یا تو آپ خود غرض ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں جی مجھے اپنے آرام کے لیے سب کچھ چاہیے, اور آرام کے لیے کریں. میرے آرام میں کیا شامل ہے کہ میں کسی کو انتظار نہ کراؤں, جو وقت کا وعدہ کیا اس پہ پورا اتروں. یہ بھی میرے لیے میرا آرام ہے, یہ میری خود غرضی ہے. میرا خود غرضی صرف یہ نہیں کہ میرے پاس سب سے اچھی گاڑی ہو اور لوگ میرے لیے میرا آسائش کا سما پیدا کریں. صرف یہ نہیں, آپ کی جسمانی خود غرضی ہوتی ہے یا روحانی خود غرضی ہوتی ہے. خوف دونوں کے لیے, ایک کے لیے خوف خراب ہوتا ہے اور دوسرے کے لیے اچھا ہوتا ہے. مجھے خوف ہے کہ میرے منہ سے کوئی بات نہ نکل جائے جس کا دل نہ ٹوٹ جائے. تو یہ خود ہی کا معاملہ اس طرح. اللہ, آپ کی بات بہت کاٹ رہی ہوں, معذرت. ایک ذمہ دار شہری آپ کی نظر میں کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے, کیا رویہ ہونا چاہیے اور کس طرح کا ہونا چاہیے؟ جی شیرین جی. جو آپ اپنے گھر کے شہری ہیں, ہر کوئی اپنے گھر کا شہری ہوتا ہے. آپ اپنے گھر میں تھوکتے ہیں, آپ اپنے گھر میں کھانا کھا کے ویسے ہی سب چھوڑ دیتے ہیں. جب نیچے کچھ گرتا ہے اس کو وہیں رہنے دیتے ہیں. باتھ روم جب خراب ہوتا ہے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں.
تو آپ اپنی چار دیواری مطلب کچھ لوگوں کو تو میں نے یہ کیونکہ میں اس فیلڈ میں 27 سال سے ہوں، ان کی جو دائرہ اختیار ہے، سرکل آف امپیکٹ جہاں وہ اثر رکھتے ہیں، وہ ناک تک ہوتا ہے. وہ زندگی بھر ناک بچاتے رہتے ہیں کہ بس ناک نہ کٹ جائے. وہ ان کے سارے فیصلے ناک بچانے کے لیے ہوتے ہیں. اور وہ میں اس کو کہتی ہوں LKKG، لوگ کیا کہیں گے. یہ واحد اقدار یا قدر رہ گئی ہے. دوسری ہماری قدریں کیا ہیں، اس کو میں SMS کہتی ہوں، یعنی اسٹیٹس، منی اینڈ سیکیورٹی. ان تین چیزوں کے پیچھے ہم شادی بیاہ کے فیصلے، نوکری کے فیصلے، بڑے بڑے جو زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ ہماری اقدار کو ٹیسٹ کرتے ہیں، ہماری ویلیوز کو. تو یہی کچھ رہ گئی ہیں کہ بھئی اللہ کیا کہے گا یہ تو دور رہ گیا، اور پڑوسی کیا کہے گا یہ زیادہ ہو گیا. پڑوسی کے بچے کے نمبر زیادہ آ گئے اور میرے بچے کے 2 نمبر کم آئے تو اس کا دکھ زیادہ ہے، اس کی خوشی کم ہے. یہ عجیب سٹیٹ آف مائنڈ ہے. یہ انسیکیورٹیز ہوتی ہیں. ہماری یہ مل کے جنگ کرنی ہے ہم نے اس کی، جس کو جہاد نفس کہتے ہیں. واہ واہ واہ، جہاد نفس، کیا بات ہے. یہ جو نفس کی جو جنگ ہے میرا خیال ہے یہ تو ازل سے چل رہی ہے، لیکن اس سے لڑنے کی تیاری ضرور اس طرح کی اگر باتیں ہوتی رہیں اور اس طرح کے لوگ ہمیں ملتے رہیں تو میں سمجھتی ہوں شری جی آپ جیسے لوگوں کا ملتے رہنا چاہیے. اور بڑی امید ہے کہ آپ جب کراچی آئیں تو ہم سے ضرور ملیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ اور کیا، بالکل آپ ساتھ چلیں نا، میرے آئیں نا، مل کے کرتے ہیں نا. کیوں بیٹھی ہیں آپ ٹھنڈے کمرے میں؟ نکلے نا دھوپ میں ذرا روڈ پہ آئیں. بالکل صحیح. لیٹس جوائن ہینڈز. ہم پروگرام بھی کریں گے اور ساری قوم کو ساتھ لے کے چلیں گے. اب وقت ختم ہو گیا ہے بند رہنے کا. بالکل جی، نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. آپ شاید obviously یہ شو ہے، اس کی مجبوری ہے اندر بیٹھنا، ورنہ تو ہم تو آؤٹ ڈور بھی کر رہے ہوتے ہیں اور باہر بیٹھ کر ریکارڈنگز بھی کر رہے ہوتے ہیں. بہت شکریہ شری نقوی صاحب، آپ آئیں اور آپ نے وقت دیا، اور انشاءاللہ زندگی بخیر ملاقات ضرور ہوگی.